آج جو ہمارا ٹاپک ہے اور چیپٹر نمبر 8 سٹارٹ ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے, چیپٹر نمبر 8 ہمارا کیا ہے؟ ارتھنگ سسٹم. ٹھیک ہے, ارتھنگ سسٹم میں نے بار بار فرسٹ چیپٹر سے شروع ہے کہ بار بار بات ہوتی ہے کہ ارتھنگ کیا ہے, ارتھنگ ہوتی کیا ہے, کیوں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہر ٹاپک میں ہر چیپٹر میں میں نے ارتھنگ کے بارے میں آپ کو بتایا کہ میں نیکسٹ بتاؤں گا. تو وجہ کیا تھی کہ ہمارا چیپٹر ایک مکمل جو ہے وہ ارتھنگ کے بارے میں ہے کہ ارتھنگ ہوتی کیا ہے. بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک انسانی جسم ہے, اس کی مزاحمت جو ہے وہ ہے 1300 اوہم. کتنی مزاحمت ہے؟ 1300 اوہم. جو خشک جسم ہے, نمی والا یا تر جو جسم ہے اس کو چھوڑ کے آپ کے پاس جو خشک جسم ہے اس کی مزاحمت جو ہے, رکاوٹ جو ہے وہ ہے ریزسٹنس 1300 اوہم ہے. یہ کتنی ہے؟ 1300 اوہم. اب ہمارے پاس 1300 اوہم کے اندر سے کرنٹ کے لیے گزرنا مشکل ہے. کرنٹ میں نے بتایا تھا اس راستے سے گزرتی ہے, ہمیشہ یہ یاد رکھیں جو اس کے لیے آسان ہو. ایک پریکٹیکل میں نے کروایا تھا آپ کو, فیوز انڈیکیٹر سرکٹ, جس میں اگر فیوز لگا ہو تو آپ کا لیمپ آن نہیں ہوتا, جیسے فیوز نکالیں آپ کا لیمپ آن ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں نے یہ دی تھی کہ کرنٹ ہمیشہ اس راستے سے گزرے گا جو اس کے لیے آسان ہو. جو اس کے لیے مشکل راستہ ہو اس کے راستے سے کبھی بھی کرنٹ نہیں گزرتا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم انسانی حفاظت کے لیے, انسانی جسم کی حفاظت کے لیے, اپنی پروٹیکشن کے لیے ارتھنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ارتھنگ کا جو آپ ڈیفینیشن کر سکتے ہیں کہ انسانی جسم کی حفاظت کے لیے. ٹھیک ہے, جتنے بھی دھاتی مٹیریل کے, یعنی لوہے کے باڈی ایلومینیم کی ہوگی, ٹھیک ہے, پتر کی جس مٹیریل کی مرضی ہے جو دھاتی مٹیریل ہے, ان تمام آلات جن کی باڈی دھاتی مٹیریل کی ہے ان کو زمین کے ساتھ براہ راست جوڑ دینا. ٹھیک ہے, زمین کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم براہ راست جوڑ دیتے ہیں. اس کو ہم بولتے ہیں ارتھنگ. کیا بولتے ہیں ہم اس کو؟ ارتھنگ. مثال طور پر ہمارے پاس ہماری استری ہے, ہم کپڑے پریس کرتے ہیں, جیسے واشنگ مشین ہے جس کی باڈی لوہے کی ہے. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں, اس کو براہ راست زمین کے ساتھ اگر جوڑ دیں تو زمین کے درمیان اور اس کے درمیان جو تعلق ہے نا وہ قائم ہو جاتا ہے. اور درمیان میں مزاحمت کتنی رہنی چاہیے؟ 1.5 اوہم. ٹھیک ہے, 1.5 اوہم یا اس سے کم. ٹھیک ہے, جب ہم کسی بھی آلے کو زمین کے ساتھ براہ راست جوڑتے ہیں تو اس کی مزاحمت ہمارے پاس 1.5 اوہم سے بھی کم ہونی چاہیے. اگر زیادہ ہوگی تو ہماری ارتھنگ پراپر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اب دیکھیں آپ انسانی جسم کی مزاحمت کتنی تھی؟ 1300 اوہم. ٹھیک ہے, انسانی جسم کی مزاحمت ہمارے پاس 1300 اوہم ہے. ٹھیک ہے, اب 1300 اوہم زیادہ یا 1.5 زیادہ ہے؟ 1300 اوہم زیادہ ہے نا. ٹھیک ہے, اب 1300 اوہم کے اندر سے کرنٹ گزرنا ہے وہ مشکل راستہ ہے اس کے لیے, اور جو 1.5 اوہم ہے وہ کیا ہے؟ آسان راستہ ہے. ٹھیک ہے, تو کرنٹ کس راستے سے گزرے گی جو اس کے لیے آسان ہے؟ 1.5 اوہم. ہمارے پاس مثال طور پر ایک موٹر ہے. ٹھیک ہے, اس کی باڈی جو ہے نا, ایک موٹر ہمارے پاس, اس کی باڈی جو ہے وہ لوہے کی بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کسی وقت میں ناگہانی صورت میں یا کوئی فالٹ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر مثال طور پر فیز جو ہے اس کی باڈی کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, فیز کیا کرتا ہے, اس کی باڈی کے ساتھ ٹچ ہو گیا. اگر وہ پمپ موٹر ہے, آپ کو واش روم کے اندر لگی ہوئی ہے یا پانی کے لیے لگی ہوئی ہے, تو جیسے ہی وہ شارٹ ہوگی موٹر تو اس کے ساتھ اگر دھاتی پائپ لگے ہوئے ہیں پانی والے تو سارے پائپ بھی شارٹ ہو جائیں گے. اگر آپ کسی بھی جگہ پانی کا نل کھولتے ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ کو کرنٹ لگ سکتا ہے. اس سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, اس کی لوہے کی باڈی کو براہ راست زمین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, براہ راست کیا کرتے ہیں, زمین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اس کی باڈی کے ساتھ ایک تار لگا کے اس کو براہ راست زمین کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. میں بعد میں بتاؤں گا کہ ارتھنگ کرنے کا طریقہ کیا ہے, کس طرح ہم اس کو اور اس کی باڈی کو اور زمین کو آپس میں جوڑتے ہیں, کس طرح اس کا تعلق قائم کرتے ہیں, وہ ایک طریقہ ہے. اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں, اس کی باڈی کو براہ راست زمین کے ساتھ جب جوڑتے ہیں نا تو ان کے درمیان تعلق ہو جاتا ہے 1.5 اوہم سے بھی کم مزاحمت پہ. 1.5 اوہم سے بھی کم مزاحمت پہ ان کے دونوں کے درمیان آپس میں تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور جیسے یہ تعلق قائم ہوتا ہے, اب ایک بندہ آتا ہے, اس کی باڈی کے ساتھ کرنٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہی کرنٹ اس کی باڈی کے ساتھ آئے گا اس کے لیے آسان راستہ کون سا؟ یہ والا. وہ اس راستے سے گزرے کے زمین میں ضائع ہو جائے گی کرنٹ. ٹھیک ہے, اب کوئی بندہ آتا ہے, اس کے قریب کوئی فرد آتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے اس کو ہاتھ لگاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جیسے اس کو ہاتھ لگائے گا اس کے جسم کی مزاحمت کیا ہے؟ 1300 اوہم. میں نے بتایا تھا انسانی کرنٹ کو گزرنے کے لیے راستہ چاہیے, وہ بجائے اس کی بجائے انسانی جسم کے اندر سے گزر سکتی ہے. یعنی کہ میں جیسے ہاتھ لگاتا ہوں وہ میرے جسم کے اندر سے گزر کے پاؤں کے ذریعے زمین کے ساتھ تعلق قائم کر لیتی ہے, وہ کرنٹ گزرنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے زمین تک پہنچنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کو ہاتھ لگاتا ہوں, میرے جسم کی مزاحمت ہے 1300 اوہم. اب یہ اس کرنٹ کے لیے مشکل راستہ ہے, اس لیے وہ اس راستے کے بجائے اس کو چوز کرتی ہے اور اس کے ذریعے زمین میں چلی جاتی ہے, اور انسانی جسم جو ہے وہ کرنٹ سے شاک سے بچ جاتا ہے. اسی سسٹم کو ہم بولتے ہیں
ارتھنگ سسٹم. یہ ہر کنٹری میں ہر ملک میں استعمال ہوتا ہے سوائے پاکستان میں. ٹھیک ہے, کیونکہ پاکستان میں ہمارے گورنمنٹ کی سطح پہ اس کو چیک نہیں کیا جاتا ہے. ہم گھریلو طور پہ اپنی پروٹیکشن کے لیے اپنی مدد آگ کے تحت ارتھنگ کرتے ہیں. ٹھیک, گھروں میں اپنی مدد آگ کے تحت ارتھنگ کرتے ہیں, لیکن جو پراپر ہے گورنمنٹ کی طرف سے وہ پاکستان میں نہیں ہے. باقی ممالک میں آپ دوسری فارن کنٹری میں دیکھیں تو اس کی بہت زیادہ پوچھ ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. آپ ایک اور یہاں پہ چیز ہے کہ ہمارے پاس ارتھنگ کرنے کا طریقہ کیا ہے. ارتھنگ سمجھ آ گئی ارتھنگ کیا ہے. ٹھیک ہے, ارتھنگ ہمارے پاس سمپل سے اگر آپ سے پوچھے تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ لوہے کی باڈی والے جتنے بھی آلات ہیں ان کو براہ راست ایک تار کے ذریعے زمین کے ساتھ جوڑ دینا, اس کو بولتے ہیں ہم ارتھنگ. اس کو کیا بولتے ہیں ہم ارتھنگ. ٹھیک ہے, اب ارتھنگ کرنے کا ہمارے پاس ہے طریقہ. ارتھنگ کرنے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں. ارتھنگ کرتے وقت ہمارے پاس اس کے پارٹس ہوتے ہیں, کچھ اس کے حصے, وہ ہمارے پاس 3 حصے ہوتے ہیں. اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 3. ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ارتھ لیڈ, دوسرا ہوتا ہے ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر, اور تیسرا ہوتا ہے ہمارے پاس ارتھ الیکٹروڈ. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ارتھ لیڈ کے بارے میں. ارتھ لیڈ وہ تار ہوتی ہے, ارتھ لیڈ وہ تار ہوتی ہے جس کے ذریعے زمین کو اور آپ کے جو ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر ہے اس کو آپس میں جوڑا جاتا ہے. ارتھ لیڈ ایک تار ہوتی ہے, وائر ہوتی ہے. وائر آپ نے پڑھا ہوا ہے جو صرف ایک کنڈکٹر پہ مشتمل ہوتی ہے, اور لازمی نہیں اس کے اوپر انسولیشن ہو. کچھ کے اوپر انسولیشن ہوتی بھی ہے اور کچھ کے اوپر نہیں بھی ہوتی, اور زیادہ تر بغیر انسولیشن کے استعمال کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا سائز کیا ہوتا ہے, وہ اگر آپ کا جو لوڈ ہے نا 1 ہارس پاور سے لے کے 10 ہارس پاور تک ہے. ہارس پاور آپ نے پڑھا ہوا ہے 1 ہارس پاور 47 واٹ کے برابر ہوتا ہے. اگر آپ کا لوڈ 1 ہارس پاور سے لے کے 10 ہارس پاور تک ہے تو آپ کے پاس ارتھ لیڈ کا سائز ہوگا 8 SWG, یعنی 8 SWG اسٹینڈرڈ وائر گیج سنگل استعمال ہوگا 1 سے 10 ہارس پاور تک کے لوڈ کے لیے. اور اگر لوڈ بڑھ کے 10 ہارس پاور سے لے کے 30 ہارس پاور تک ہو جاتا ہے تو سائز وہی رہے گا, آپ کی تار 8 SWG کی استعمال کی جائے گی, لیکن اس کو ڈبل کر لیا جائے گا, یعنی دوہرا کر لیا جائے گا. اس طرح اگر آپ کے پاس لوڈ 30 ہارس پاور سے, جو گھروں کا بہت کم ہوتا ہے, فیکٹری ایریا کا ہوتا ہے 30 ہارس پاور, یعنی 1 ہارس پاور 47 واٹ کے برابر ہے, اور اگر 30 ہارس پاور سے زیادہ لوڈ ہو جائے تو 8 SWG آپ کے پاس SWG, اس کا میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو اسٹینڈرڈ وائر گیج. ٹھیک ہے, جتنے بھی وائر ہے اس کا سائز SWG میں ہی ہوگا, 1 SWG 2 SWG. ٹھیک ہے, یعنی اسٹینڈرڈ وائر گیج. اگر لوڈ 1 ہارس پاور سے لے کے 10 ہارس پاور تک ہے تو یہ سنگل استعمال ہوگی. ٹھیک ہے, اگر آپ کے پاس 10 سے لے کے 30 تک لوڈ ہو گیا ہے تو یہ اسی تار کو ڈبل کر دیا جائے گا, یعنی ٹوٹل وہ 16. آگے ہمارے پاس 10 ہارس پاور سے 30 ہارس پاور تک اس کو ڈبل کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر 30 سے اوپر جو لوڈ ہے ہمارے پاس اس کے لیے ٹرپل کر لیا جاتا ہے, یعنی 13 کر لیا جاتا ہے اس کو, ارتھ لیڈ کو. اور ارتھ لیڈ لگتی کس جگہ پہ ہے؟ مثال طور پر ہمارے پاس ہے زمین کے اندر جو ہم رکھتے ہیں نا اسے بولتے ہیں ارتھ الیکٹروڈ. زمین میں جو ارتھ الیکٹروڈ رکھا ہوا ہے وہاں سے تار لگ کے آپ کے ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر تک آتی ہے, یعنی آپ کا آگے لگا ہوا ہے ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر جو زمین سے باہر ہے. ارتھ لیڈ نے صرف زمین کے اندر جانا ہے اور زمین سے باہر آ کے ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر کے ساتھ مل جانا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے ارتھ لیڈ کی ڈیفینیشن آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ ارتھ الیکٹروڈ اور ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر کو ملانے والا جو لیڈ حصہ ہے اس کو بولتے ہیں ارتھ لیڈ. کیا بولتے ہیں اس کو ہم؟ ارتھ لیڈ. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو اگلا اس کا حصہ ہے وہ ہے ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر. کیا ہے؟ ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر. اب یہ وہ حصہ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے اور زمین سے باہر ہوتا ہے. ارتھ لیڈ بھی زمین کے اندر ہوتی ہے, ارتھ الیکٹروڈ بھی زمین کے اندر ہوتا ہے, اور جو ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر ہے یہ زمین سے باہر ہوتا ہے. کس جگہ پہ؟ جب آپ وائرنگ کرتے ہیں نا, پنکھوں کی وائرنگ, ٹھیک ہے, ان بورڈ کے اندر وائرنگ کرتے ہیں تو جس طرح نیوٹرل ہر کمرے میں لے کے آتے ہیں اس طرح جو آپ نے ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر ہوتا ہے نا یہ ہر کمرے تک لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہر کمرے تک کوئی بھی وائر لے لیں, 144 تار لے لیں, وائر ہوتی ہے وہ ایک کنڈکٹر میں مشکل ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر انسولیشن ہوتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ مثال طور پر سیلنگ فین ہوتے ہیں, سیلنگ فین کے جو راڈ ہوتے ہیں راڈ کے ساتھ اس کو لپیٹ دینا, کیونکہ یہ اس کی باڈی لوہے کی ہوتی ہے. اگر یہ شارٹ ہو جائے, کوئی بندہ کام کرنے لگے اس کے اوپر تو اس کے جسم کو کرنٹ
لگ سکتا ہے. اس لیے اس سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, اس کے راڈ جو ہیں ان کے ارد گرد اس تار کو لپیٹ دینا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ دوسرے فین تک لے گئے, پھر تیسرے فین تک لے گئے, ان کو آپس میں ہم لپیٹ دیں گے. پھر ہم نے اسی تار کو بورڈ کے اندر لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس سوئچ بورڈ لگے ہوئے ہیں ان کے اندر لے کے آنا ہے. اس کا مقصد کیا ہوگا کہ آگے استری جو ہے, واشنگ مشین ہے, یا جتنی بھی اپلائنسز ہوتی ہیں جن کے آگے سوئچ لگے ہوتے ہیں, شو لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ لاتا آپ نے تار لا کے باہر, ٹھیک ہے, پائپوں سے باہر اس کو ٹچ نہیں کرنی ہوتی. آپ کیا کرتے ہیں, جو اس کا شو ہوتا ہے نا, اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو دوسرے ممالک سے چیزیں آتی ہیں, اپلائنسز آتی ہیں, اس کی تیسری ٹانگ بھی ہوتی ہے شو کی. ٹھیک ہے, پین ہوتی ہے تیسری پین, اس پن ارتھنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. جو نیچے والی دو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہمارے پاس پازیٹیو اور نیگیٹو, یعنی فیز اور نیوٹرل کے لیے. ان کے لیے فیز اور نیوٹرل ملتا ہے آلے کو تو وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. جو تیسری وائر ہوتی ہے وہ تیسری وائر ہوتی ہے ہمارے پاس ارتھنگ کے لیے. وہ ارتھنگ باہر آ رہی ہوتی ہے, اوپر والی جو پین ہوتی ہے نا اس کو مل رہی ہوتی ہے. وہ جا کے جو بھی اپلائنسز ہے جس کی باڈی لوہے کی ہے وہ اس کی باڈی کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے. اس لیے آپ کھولیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی جو تار ہے یہ باڈی کے ساتھ ٹچ ہے. واشنگ مشین کھولیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے. فریج جو ہے اس کی بھی باڈی کے ساتھ وہ ارتھنگ والی تار لگی ہوتی ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں, 3 شو یا 3 پن ساکٹ لگاتے ہیں. 3 شو کے لیے پھر 3 پن ساکٹ لگاتے ہیں. ایک سائڈ پہ ساکٹ کے آپ کیا کرتے ہیں, نیوٹرل دیتے ہیں, ایک سائڈ پہ فیز دیتے ہیں, اور جو اوپر والی ہوگی وہاں پہ آپ ارتھنگ والی تار دے دیتے ہیں. جیسے آپ ارتھنگ والی تار دیں گے تو جو آپ کا اپلائنسز ہے وہ ارتھنگ کے ساتھ ٹچ ہو جائے گا. جیسے اگر اس اپلائنسز میں یا اس کی باڈی میں کرنٹ آ جاتا ہے تو کیا ہوگا, وہ اس ارتھنگ کے ذریعے زمین کے اندر چلا جائے گا. ٹھیک ہے, ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر کیا ہوتا ہے, جس کے ذریعے تمام گھریلو آلات جن کی باڈی ہے وہ لوہے کی بنی ہوئی ہے یا کسی بھی دھاتی مٹیریل کی بنی ہوئی ہے, ان تمام کو آپس میں ملا کے پھر ارتھ لیڈ کے ساتھ ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس مثال کے پاس پنکھیاں ہیں, یہ پنکھیاں ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد 3 پن ساکٹ ہے. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, ارتھنگ والی جو تار ہے نا اس کی باڈی سے ٹچ ہوگی. ٹھیک ہے, پھر اس کے ساتھ ٹچ ہوگی اوپر والے حصے میں. ٹھیک ہے, ساتھ ٹچ ہو کے آگے ڈی پی بکس کے اندر آتی ہے, اور یہ ارتھ لیڈ ڈی پی بکس تک آتی ہے. یہ بھی ڈی پی بکس تک جاتی ہے. یہ دونوں آپس میں مل جاتی ہیں. یہ والا جو حصہ ہے نا جس نے اس پنکھے کی باڈی کو, اس ساکٹ کو اور ارتھ لیڈ کو آپس میں ملایا ہے, اس کو ہم بولتے ہیں ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر. کیا بولتے ہیں اس کو, ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر. یعنی جتنے بھی گھر کے آلات ہیں جن کی باڈی لوہے کی ہے ان کو آپس میں ملانے والا کنڈکٹر جو ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں, ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر. کیا بولتے ہیں اس کو, ارتھ کنٹینیوٹی کنڈکٹر. سمجھ آ گیا اس کی. جو لاسٹ حصہ ہے اس کا وہ ہے ارتھ الیکٹروڈ. کیا ہوتا ہے, ارتھ الیکٹروڈ ہوتا ہے. ارتھ الیکٹروڈ وہ حصہ ہے جو زمین کے اندر رکھا جاتا ہے. زمین کے اندر کھدائی کر کے گڑھا کھود کے کیا کرتے ہیں ہم, زمین کی وہ تہ ہے جہاں پہ نمی موجود ہو, جہاں پہ کیا ہو, نمی موجود ہو. ہم اوپر بھی کر سکتے ہیں زمین کے, لیکن اوپر نمی نہیں ہے, ارتھنگ پراپر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہمیں وہ والا حصہ چاہیے جہاں پہ نمی موجود ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں, زمین کھودتے ہیں, کھدائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے نل وغیرہ نلکے وغیرہ لگانے کے لیے نہیں کرتے, کھدائی کر کے کیا کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں نمی مل جائے, یا جسے ہم سیما بولتے ہیں. ٹھیک ہے, سیم ہمیں مل جائے جہاں پہ اب نمی آ گئی ہے, ہم کیا کرتے ہیں اس پلیٹ کو اس حصے تک لے جاتے ہیں راول بولڈ کی مدد سے یا نیٹ بولڈ کی مدد سے. ٹھیک ہے, ہم کیا کرتے ہیں اس پلیٹ کو اور اس جو ارتھ لیڈ ہے اس کو اپنے میں جوڑ دیتے ہیں. یہاں پہ جوڑنے کے بعد ہم اس کو گڑھے کے اندر لے جاتے ہیں اور زمین کے اندر رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب زمین کے اندر جو حصہ موجود ہے اس کو ہم بولتے ہیں ارتھ الیکٹروڈ یا ارتھ پلیٹ. یہ کاپر مٹیریل کی اچھی استعمال کی جاتی ہے, کاپر میں استعمال کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, سلور کی بھی استعمال ہوتی ہے. کاپر اور سلور دونوں میں, کاپر کی مہنگی ہے, سلور کی سستی ہے, اس لیے سلور زیادہ استعمال کی جاتی ہے, کاپر کی کم استعمال کی جاتی ہے. لیکن اچھی جو ہے وہ کاپر مٹیریل کی. ٹھیک ہے, اس کا سائز ہوتا ہے جو پراپر ہے 2 فٹ لمبی ہوگی, 2 فٹ چوڑی ہوگی, یعنی 2x2 کی پلیٹ ہوگی ہمارے پاس. اور اس کی موٹائی کتنی ہوگی, 1/4 1/4, یعنی 1 انچ کا چوتھا حصہ جو ہے اتنی موٹی ہوگی ہوگا وہ پلیٹ. لمبائی 1 فٹ 2 فٹ, چوڑائی اس کی 2 فٹ, اور اس کی موٹائی کتنی ہے 1/4, یعنی 1/4 انچ, یعنی 1 انچ کا چوتھا حصہ اس کی موٹائی ہوگی. ایک ارتھ پلیٹ ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے ارتھ. آپ نے ارتھنگ کرنے کا طریقہ میں بتا رہا تھا کہ ارتھنگ کرنے کے طریقے مختلف ہیں, مختلف طریقوں سے. ٹھیک ہے, راڈ جو ہیں ان کے ذریعے بھی کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو کرنے کا طریقہ ہے نا مین وہ کیا ہے وہ میں بتاؤں گا آپ کو.
جب بھی آپ نے ارتھنگ کرنی ہے جتنے بھی لوہے کی باڈی والے لات ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی ساکٹیں آپ کی 3 پن ساکٹیں، ان تمام کو آپس میں ملا کے ارتھ کنٹینیوٹی کنیکٹر کے ذریعے آپ نے مین پینل کے اندر لے آنا، یا ڈسٹریبیوشن پینل جو ہوگا نا جسے ڈی پی بولتے ہیں آپ، اس کے اندر لے آنی ہے. جس طرح نیوٹرل وائر لے کے آتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تمام نیوٹرل مل کے وہاں پہ آپ کنیکٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح تمام گھر کے لات جتنے بھی ہوگی جن کی باڈی لوہے کی ہوگی ان کو آپس میں ملا کے، ٹھیک ہے، ارتھ کنٹینیوٹی کنیکٹر کے ذریعے وہ مین جو کنیکٹر ہوتا ہے وہ آپ لے آئیں گے ڈی پی باکس کے اندر. آگے کیا کریں گے، زمین کے اندر آپ کھدائی کریں گے جہاں پہ بھی آپ کو نمی مل جائے. 10 فٹ پہ بھی آپ کچھ ایسے علاقے ہیں جس طرح پہاڑی علاقے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ زمین کے اندر کھدائی کریں نا، ٹھیک ہے، وہ 100 فٹ 200 فٹ کے اندر آ کے نمی ملتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے میدانی علاقے ہیں یہاں پہ 10 فٹ کے اندر بھی آپ کو نمی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے، 20 فٹ 30 فٹ جتنی، یعنی جہاں پہ آپ کو نمی ملے آپ نے اتنی کھدائی کرنی ہے زمین کے اندر. جیسے آپ کو نمی ملے سیم مل جائے زمین کے اندر تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ ارتھ جو آپ کے پاس لیڈ ہے نا، ارتھ لیڈ کو کنیکٹ کرنا ہے ارتھ پلیٹ کے ساتھ نیٹ بولٹ کی مدد سے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے جس مٹیریل کی پلیٹ ہوگی اسی مٹیریل کی ارتھ لیڈ استعمال کرنی ہے، اسی مٹیریل کی ارتھ کنٹینیوٹی کنیکٹر استعمال کرنا ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ پلیٹ کاپر کی ہو، ارتھ لیڈ جو ہے وہ آپ سلور کی استعمال کر رہے ہیں، پھر جو آگے ہمارے پاس ارتھ کنٹینیوٹی کنیکٹر ہے وہ بھی آپ کاپر میں استعمال کر رہے ہیں. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے. جس مٹیریل کی آپ استعمال کر رہے ہیں پلیٹ، اسی مٹیریل کی آپ ارتھ لیڈ استعمال کریں گے، اسی مٹیریل کی آپ ارتھ کنٹینیوٹی کنیکٹر استعمال کریں گے. یعنی کاپر میں ہے تو کاپر کا کریں سارا سسٹم، سلور میں ہے تو سارا سسٹم سلور میں کریں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، زمین کے اندر کھدائی کرنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ارتھ لیڈ کے ذریعے آپ نے کیا کرنا ہے، اس پلیٹ کو اور ارتھ لیڈ کو ایک نیٹ بولٹ کی مدد سے آپس میں ملا دینا ہے. اور جس مٹیریل کی پلیٹ ہوگی اسی مٹیریل کے نیٹ بولٹ ہوگا. یعنی کاپر کو بھی مل جاتے ہیں، اگر کاپر کیا تو کاپر مٹیریل کے نیٹ بولٹ آپ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، ان دونوں کو آپس میں ملا کے اس پلیٹ کو اس کھودی ہوئی جو جگہ ہے جو ہم نے گڑھا کھودا ہوا ہے اس کے اندر لے جانا ہے سب سے نچلی سطح پہ جہاں تک ممکن ہے. آپ کو جب لے جائیں تو وہاں پہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہاں پہ نمک اور کوئلہ، نمک اور کوئلہ ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم نمی دے دیں نا یا بھگو دیں، ان کے اوپر پانی چھڑک دیں تو وہ فوراً مٹی کی طرح خشک نہیں ہوتی، مٹی جلدی خشک ہو جاتی ہے. یہ اپنے اندر نمی کو برقرار رکھتی ہیں دیر تک. یعنی اگر ایک آپ کی زمین جو ہے مٹی جو ہے ایک دن میں خشک ہوتی ہے تو وہ 10 دن بعد خشک ہوتی ہے. نمک اور آپ کبھی بھی چیک کر لیں، نمک جو بھیگ جائے وہ جلدی خشک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے، نمک اور کوئلہ ان دونوں کا مکسچر بنائیں گے، ان دونوں کو اپنے ملائیں گے. ملا کے جو پلیٹ آپ نے زمین کے اندر لے گئی ہیں اس کے ارد گرد ڈال دیں گے. ارد گرد کیا کریں گے، اس کے ڈال دیں گے. اور جو آپ کے پاس ارتھ لیڈ ہے اس کو ڈائریکٹ، یہ نہیں کہ آپ مٹی ڈال دیں اوپر سے، بلکہ ایک پائپ کے ذریعے، جو پائپ ہوتا ہے نا بجلی والا، وہ 1 انچ کا ہو سکتا ہے 2 انچ کا ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے زمین سے باہر لے کے آئیں یا اس کے اوپر یہ چڑھا دیں. تاکہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ جب آپ نے آپ کی جو نمک ہے یا کوئلہ ہے یا مٹی خشک ہو جاتی ہے کبھی کبھار آپ کی ارتھنگ پراپر نہیں رہتی، آپ اس پائپ کے ذریعے کیا کریں گے، اس میں پوائنٹ ڈال دیں گے وقتاً فوقتاً، یہ تاکہ آپ کی جو حصہ ہے نا ارد گرد پلیٹ کا وہ نہ مرے، آپ کی ارتھنگ جو 1.5 اوم سے بڑھے نا. ٹھیک ہے، یہ آپ کی پراپر ارتھنگ ہے. ٹھیک ہے، اگر اس سے بڑھ گئی تو آپ کی ارتھنگ پراپر نہیں رہتی. سمجھ آ گئی اس چیز کی. اب جو آپ نے ارتھ لیڈ باہر لے کے آنی ہے نا اس کو آپ نے لے کے جانا ہے ڈی پی باکس تک. کہاں تک لے کے جانا ہے، ڈی پی باکس تک. اور ڈی پی باکس سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ڈی پی باکس میں آپ کی پہلی ارتھ کنٹینیوٹی کنیکٹر آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کے ساتھ اس کو ملا دینا ہے، آپ کی ارتھنگ پراپر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کی ارتھنگ کیا ہو جائے گی، پراپر ہو جائے گی. یہ میں نے لیکچر بنا بھی دیا ہے آپ کے پاس. یعنی آپ کے پاس موٹر ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ ٹچ کر کے ارتھ لیڈ زمین کے اندر لے جاتے ہیں اور زمین کے اندر پیڑ لگی ہوئی ہیں جو ارتھنگ کا پراپر کام کرے گی. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ انسانی جسم جو ہے وہ تمام ناگہانی صورت میں، اکثر کا یہی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ پانی والا پمپ اس نے آن کیا ہے تو ساتھ چمٹ گیا ہے. کیونکہ وہ شارٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھار، کبھی استری کے ساتھ لگ گیا ہے، کبھی واشنگ مشین کے ساتھ کوئی ٹچ ہوا ہے وہ لگ گیا ہے. ٹھیک ہے، اس ناگہانی صورت سے بچنے کے لیے، انسانی جسم کی حفاظت کے لیے آپ ارتھنگ جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. آپ کر کے دیکھیں گھروں میں. ٹھیک ہے، آپ اس طرح کی ناگہانی جو ہے نا آفات یا اس طرح کے ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہیں. ٹھیک ہو گیا، اللہ حافظ.